الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان تقویٰ کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ اور ایمان میں رکھیں، ایمان اور تقویٰ کی بہترین حالتوں سے نواز رکھیں، آمین۔ طہارت و پاکی کورس کا سبق نمبر 3 ہوگا، اور آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے پانی کی اقسام کو اور پانی کے احکامات کیا ہیں۔ تو پانی کی 2 اقسامات ہیں، پہلی صاف پانی اور دوسرا ناپاک پانی۔ پہلی قسم صاف پانی جو ہے اس کے اندر 4 اقسامات مزید ہیں۔ پہلا عام پانی، دوسرا استعمال شدہ پانی، تیسرا استعمال شدہ پانی جو پاک پانی میں مل گیا ہو اور وہ جو ہے نظر بھی پاک ہی آ رہا ہو، یعنی کہ وہ پانی ہی نظر آ رہا ہو۔ چوتھا وہ ناپاک پانی جس میں نجاست ہو لیکن اس کا رنگ نہ بدلا ہو۔ تو یہ 4 اقسامات ہیں صاف پانی کی۔ تو ہم یہاں پر پڑھیں گے کہ پاک پانی کیا ہوتا ہے۔ یہ بذات خود پاک ہوتا ہے اور غیر کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، کنویں کا پانی پاک ہوتا ہے، بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، نہر کا پانی پاک ہوتا ہے، سمندر کا پانی پاک ہوتا ہے، اور جو پانی اس کے اندر اگر آ جاتا ہے نجس پانی بھی، یعنی کہ گندا پانی بھی، اس کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ اس کی ہم نے قسم پڑھی عام پانی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مسجد آئے تو اس کو چاہیے کہ اپنے جوتے دیکھ لے، اگر اس کے ساتھ کوئی گندگی یا تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دے اور پھر اس میں نماز پڑھے۔ صاف پانی وہ پانی ہے جو اس صفت پر قائم رہے جس پر وہ پیدا کیا گیا، جیسا کہ بارش، آسمان، برف اور سردی کی شکل میں نازل ہوا پانی، یا وہ پانی جو زمین پر بہنے والا ہو، جیسا کہ سمندر، نہر، بارش اور کنویں کا پانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا، یعنی کہ یہ عام بھی ہے اور پاک بھی ہے، یہ آپ کو ہر جگہ پہ مل بھی جاتا ہے آسانی کے ساتھ، اور یہ جو پانی ہے یہ صاف ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دیا جائے، یعنی کہ جو آسمان سے پانی بارش کی صورت میں نازل ہوتا ہے وہ بھی پاک ہے، یعنی مائع مطلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے متعلق، یعنی جو پانی آسمان سے آتا ہے اس کے متعلق دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میری خطاؤں کو برف، پانی اور سردی سے دھو دیجئے۔ ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ بھی حلال ہے۔ اب دوسرا ہم نے پڑھا استعمال شدہ پانی، یعنی کہ مستعمل پانی۔ یہ پانی وہ پانی ہے جو وضو کرنے یا غسل کرنے والے اعضاء سے گھرا ہوتا ہے۔ اس کو طہارت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے وضو کیا، وہ پانی اگر گر گیا کہیں پر جمع کر لیا، وہ پانی آپ دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایک برتن میں غسل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن سے جو پانی تھا اس میں سے وضو کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے فرمایا کہ میں جنابت میں تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ پانی کو جنابت لاحق نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر وہ پانی آپ استعمال کر چکے ہیں تو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، چاہے آپ جنابت کی حالت نہیں کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پانی کو جنابت لاحق نہیں ہوتی۔ ہم نے تیسرا پڑھا استعمال شدہ پانی جو پاک پانی میں مل چکا ہو، یعنی وہ پانی جس میں پاک چیز مل گئی ہو۔ یہ وہ پانی ہے جس میں کوئی چیز مل جائے، جیسا کہ درخت کے پتے، مٹی
ملائی جو کہ کھڑے پانی پہ آپ نے دیکھی ہوئی اکثر آ جاتی ہے، اوپر پانی کی طرح کی ہوتی ہے لیکن ایک تہ سی اوپر الگ سے جمی ہوئی ہوتی ہے وہ، اور یہ پانی پاک ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پانی پاک ہے جس کے اندر کوئی پتے گر جائیں یا کوئی گندا پانی شامل کر دیا جائے، لیکن وہ گندا پانی ایسا ہو جس کے بعد پانی کی اصلی حالت باقی رہے، اور یا پھر اس کے اندر مٹی ہو یا ملائی ہو، وہ پانی پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر ہمارے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کچھ پتوں کا استعمال کرتے ہیں، پانی میں استعمال کرتے ہیں نہانے کے لیے، غسل کے لیے، تو وہ پانی بھی پاک ہی رہتا ہے، اور وہ پانی بھی پاک ہے جس کے اندر پتے پڑے ہوتے ہیں یا پتوں کے اوپر سے جو پانی اترتا ہے، وہ پانی بھی پاک ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے کہ پانی کا بدلنا، اگر پانی کے اندر کوئی دوسری نجس مل جاتی ہے جس سے پانی اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، تو وہ پانی کیا ہوگا؟ تبدیل ہو جائے گا، جیسا کہ ہم نے پڑھا وہ ناپاک پانی جس میں نجاست مل گئی ہو لیکن اس کا رنگ نہ بدلا ہو، وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے اگر اس میں کوئی نجاست مل جاتی ہے اور پانی کی اصلی حالت باقی رہتی ہے، یعنی کہ آپ کو پتا ہے اس میں سمیل نہیں آ رہی، اس کا رنگ نہیں بدلا، وہ پانی پاک ہے، اسے وضو بھی جائز ہے، اسے غسل بھی جائز ہے۔ لیکن وہ پانی جس کے اندر آپ کو شک ہے کہ اس میں کوئی دوسری گندگی کی چیز مل چکی ہے اور وہ پانی اپنی اصلی حالت میں نہیں رہا، تو وہ پانی نہیں رہتا بلکہ وہ گندگی میں شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دوسری قسم پڑھی کہ ہمارا جو یعنی کہ پانی ہے اس میں اگر گندگی مل گئی، اس سے وضو یا جو غسل ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جیسا کہ اگر کوئی سیاہی ہے، وہ آپ لوگ زیادہ کی مقدار میں پانی کے اندر مکس کر دیں گے، وہ دونوں مل کر کیا ہوگا؟ رنگ بدل جائے گا، تو وہ پانی اصلی حالت میں نہیں رہا۔ اگر جوس ہے، وہ آپ نے دونوں ملا دیے پانی کے اندر، تو جوس کا رنگ آ گیا، پانی کا اصلی رنگ نہیں رہا، وہ پانی پاک نہیں رہا۔ چائے ہے، اس سے بھی پانی پاک نہیں رہے گا، جو شوربہ ہے سالن کا، اس سے بھی پانی پاک نہیں رہتا، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ پانی جو ہے اس کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ وضو یا غسل کے لیے نہیں صحیح رہتا۔ لیکن وہ پانی جس کے اندر نجاست مل گئی ہو اور اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوا ہوتا، وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عام پانی کے بعد جو ہے پانی کی اقسام میں، صاف پانی کی اقسامات میں پڑھا کہ جو پانی ناپاک چیز میں مل گیا ہوتا ہے لیکن اس کی اصلی حالت باقی رہ جاتی ہے، وہ پانی بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سمندر کے اندر کس قدر یعنی کہ کچرا بھی ہوتا ہے، کس قدر اس کے اندر دوسری یعنی کہ جگہوں سے بھی گند وغیرہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن سمندر کا پانی جو ہے زیادہ کی مقدار ہونے کی وجہ سے جو گندگی ہے اس کا سمندر کے پانی پہ اثر نہیں ہوگا، اور سمندر کا پانی وہ صاف ہے۔ یعنی کہ وہ پانی جس میں کوئی نجاست گر گئی ہو لیکن اس کا اس پانی پر کوئی اثر انداز نہ ہوا ہو، نہ ہی اس نجاست کی وجہ سے پانی کا رنگ تبدیل ہوا ہو، تو وہ کیا ہے؟ پانی صاف ہے۔ جیسا کہ پیشاب، مردار یا جو کوڑا کرکٹ ہے وہ، یا جو کنویں کی طرف کوڑا وغیرہ جو ہوتا ہے یا گند وغیرہ جو ہوتا ہے دھکیل دیا جاتا ہے بارش کے پانی کی وجہ سے وہ، لیکن اگر وہ نہر، سمندر اور جو کنواں ہے اس کا پانی لوگ پہلے پیتے تھے تو اس کے بعد بھی پیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جو گندگی تھی اس کی وجہ سے وہ پانی صاف، پانی جو ہے گندا نہیں ہوگا۔ پانی کی مقدار زیادہ ہے اور گندگی کی مقدار کم ہے تب پانی صاف ہے۔ لیکن وہ پانی جس میں کوئی نجاست گر جائے جیسا کہ پیشاب، مردار یا کوڑا کرکٹ وغیرہ، اور اگر اس پانی کے اندر سے بو، ذائقہ یا رنگ میں تبدیلی کی کوئی صفت جو محسوس ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہے اور اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ پانی اپنی اصل حالت میں پاک ہے۔ اگر کوئی ایسا پانی ہو جس کی پاکی اور ناپاکی نامعلوم ہو، یعنی معلوم نہیں ہو، تو کوئی ایسا پانی جس کی اصل ناپاک ہو اور اس کی نجاست میں شک ہو، تو اس پر اصل کا حکم لاگو ہوگا، یعنی وہ پانی ناپاک تصور کیا جائے گا۔ جیسا کہ کوئی بھی اگر آپ نہر سے گزر رہے ہیں،
آپ نے اس میں دیکھ لیا کہ کوئی ایک سائڈ پر کوئی مردار پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو شک ہے کہ پانی اب ناپاک ہو چکا ہے، یا آپ کو پتا ہے کہ اس کی اسمیل آ رہی ہے اس پانی میں سے، تو اس پانی پر یہی حکم لاگو ہوگا کہ وہ ناپاک ہے، کیونکہ اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے آج جو ہے پانی کی اقسامات پڑھ لی۔ پانی کی 2 اقسامات ہیں، ٹھیک ہے، صاف پانی اور ناپاک پانی۔ صاف پانی کی 4 اقسامات مزید ہے۔ عام پانی ہم نے پڑھا کہ وہ پانی ہے جو کہ ہم بارش کے ذریعے، کنویں کے ذریعے، سمندر کے ذریعے یا نہر کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی وہ ہے جو کہ وضو یا غسل کرنے کے بعد، یعنی ان اعضاء کو دھونے کے بعد بھی باقی رہ جاتا ہے، وہ پانی پاک ہے۔ استعمال شدہ پانی لیکن وہ جو کہ جس میں کوئی چیز مل گئی ہو۔ استعمال شدہ پانی جو کہ پاک پانی میں مل گیا ہو، تو اس کا کیا حکم تھا؟ یہ بھی پاک ہے، کیونکہ جو درخت ہیں یا درختوں کے پتے ہیں یا وہ ملائی جو کہ اوپر آ جاتی پانی کے، یا کسی نے استعمال کر لیا اور اس کو جو ہے باقی پانی میں ڈال دیا گیا، جیسا کہ نہر کا پانی ہے، اس میں لوگ نہا بھی لیں، کپڑے بھی دھو لیں، وہ پانی استعمال بھی ہو چکا ہے لیکن وہ پاک ہی ہے۔ چوتھا، وہ پانی جس میں نجاست کی کوئی چیز مل گئی ہو لیکن وہ اپنی اصل حالت میں باقی ہو، تو وہ بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ لیکن اب ہم نے پڑھا تھا ناپاک پانی، یعنی کہ پانی کی دوسری قسم، تو وہ کیا ہے؟ وہ ناپاک کس وجہ سے ہے؟ کہ اس کے رنگ میں، ذائقے میں یا بدبو سے جو ہے آ رہی ہوگی، تو وہ ناپاک ہے۔ رنگ میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے؟ کہ آپ نے اگر اس کو دیکھا کہ پانی کا رنگ جو ہوتا ہے وہ چینج ہو چکا ہے کسی چیز کے ساتھ، میں نے آپ کو ایک قسمیں بتائی کہ اگر شوربہ ہے تو وہ ناپاک ہے، اسے وضو یا غسل جائز نہیں ہے۔ سیاہی والا پانی ہے تو وہ وضو یا جو آپ کا غسل ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جوس والا پانی ہے وہ غسل یا وضو سے جائز نہیں ہے۔ تو وہ پانی جس کے آپ کو رنگ جو ہے بالکل یعنی کہ اسی چیز کا نظر آ رہا ہے جو کہ اس میں شامل ہو چکی ہے، تو وہ پانی ناپاک، تو وہ پانی جو ہے اس کا نظر آ رہا ہے، تب پانی کیا ہے؟ صاف اور پاک۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سبق نمبر 3 کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اس کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ پانی ایسی چیز ہے جس سے غسل ہم لوگ کرتے ہیں، وضو ہم کرتے ہیں، اور یہی وہ پانی ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سا پانی استعمال کرنا ہے اور کون سا پانی نہیں استعمال کرنا۔ آج کا سبق اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔